الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما صدق اللہ وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقال ربكم ادعوني أستجب لكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي معزز سامعین کرام اور حاضرین مجلس، میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم فرقان حمید میں سے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 48 اور احادیث رسول اللہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان کے مفہوم کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام کے اسماء مبارکہ کے متعلق گفتگو جاری تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اسماء مبارکہ کہ جن کی ابتدا، جن کا آغاز حرف الف سے ہوتا ہے، ان اسماء مبارکہ میں ایک مبارک نام امی ہے، اور اس کے متعلق علماء، محدثین، مفسرین، محققین، اہل علم حضرات، اسلاف فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا امی ہونا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ جس طرح قرآن حضور علیہ السلام کا معجزہ، اور جس طرح نبی علیہ السلام کے اشارے سے چاند کا 2 ٹکڑے ہونا معجزہ، اسی طرح رسول اللہ کے معجزوں میں سے ایک معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا ہے۔ تو علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ یہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ علامہ عزفی رحمہ اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ہونے کی
جو حکمتیں ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امی ہونے کی کیا کیا حکمتیں اور وجوہات ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت کی آیت 48، یہی جو میں نے آپ کے سامنے آغاز میں تلاوت کی کہ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، کہ آپ نہ تو اس سے پہلے کوئی کتاب پڑھتے تھے، نہ اپنے ہاتھ سے آپ کوئی لکھتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ باطل والے باطل کو اپنانے والے ضرور جو ہے وہ شک میں پڑتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے، وگرنہ جو اہل باطل ہیں یہود و نصارہ اور مشرکین، وہ یہ اعتراض کر سکتے تھے کہ محمد تو پرانا لکھاری ہے اور روز روز کی جو مشق ہے اب یہ اس قابل ہو گئے ہیں اور ان کی تحریر میں اتنا نکھار آ گیا ہے کہ لکھتے لکھتے آہستہ آہستہ یہ سلسلہ اب یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ اپنی تحریر کو اور اپنے کلام کو یہ اللہ کا کلام کہتے ہیں۔ تو علامہ عزفی رحمہ اللہ کے بارے میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ہونے میں ایک یہ بھی حکمت ہے کہ کافروں کے پاس یہ ہیلہ اور بہانہ جو میں نے ذکر کیا یہ ان کا کارگر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح علامہ عزفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ہونے میں یہ حکمت بھی پوشیدہ ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھ سکتے تو لوگ آپ کی کتابت سے اخذ کرتے اور آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہوتے کہ ٹھیک ہے جی یہ فلاں شخصیت کی تحریر ہے، یہ ہمیں مل گئی۔ تو جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں دربار رسالت میں حاضری کا شرف حاصل کیا تو اگر تحریرات ہوتی پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات لکھائی کی کتابت کی کتاب کی صورت میں تو لوگ نہ جاتے، کہتے ٹھیک ہے ان تحریرات سے یہیں پہ استفادہ کر لو۔ تو فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ہونے میں ایک یہ حکمت بھی ہے، اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ہونے میں ایک یہ حکمت بھی ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھ سکتے، تحریر کر سکتے، تو بسا اوقات یہ آپ کی جو تحریر ہے، جو آپ کی کتابت ہے، یہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں پہنچ جاتی جو اس کی معرفت نہ رکھتے اور اس کی قدر و منزلت اور اس کی تعظیم نہ کر سکتے کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر کا اس کی تعظیم اور اس کی قدر کرنے کا حق ہے، ویسی اس کی تعظیم اور قدر نہ کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر کی عظمت کو برقرار رکھنے کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ جو خوبی تھی اللہ نے رکھ دی۔ اسی طرح علامہ عزفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ہونے میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ یہ جو تحریر ہے، یہ جو لکھنا ہے، یہ اس شخص کے لیے وسیلہ اور آلہ ہوتا ہے
جو حفظ نہ کر سکتا ہو. بھائی جسے زبانی یاد نہ ہوتا ہو تو پھر اسے کہا جاتا ہے، معلم استاد اسے کہتا ہے کہ آپ کا اگر حافظہ کند ہے، کمزور ہے، تو آپ اس تحریر کو جو میں بولتا ہوں یہ اپنے پاس محفوظ کر لو. تو یہ پھر ایک ذریعہ ہو جاتا ہے. تحریر کرنا حفظ کا ایک ذریعہ ہے. تو فرماتے جس طرح لاٹھی جو ہے یہ نہ دیکھ سکنے والوں کے لیے آلہ ہے کہ اس کے ذریعے سے نابینا جو افراد ہیں یہ ان کے لیے آلہ ہے، وہ چلتے پھرتے. تو فرماتے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم قوت حافظہ عطا فرمائی. اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی قوت حافظہ عطا فرمائی کہ آپ کو تحریر کی احتیاج ہی نہیں تھی، ضرورت ہی نہیں تھی. بنا لکھے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحی الہی اور جو اس سے متعلق آپ کے جو امور تھے وہ آپ ان کو یاد رکھ لیتے تھے. اسی طرح علامہ اظفی رحمہ اللہ ایک یہ وجہ اور حکمت بھی بیان کرتے ہیں. اب اس چیز کا انہوں نے حوالہ تو نہیں لکھا لیکن اس کو بیان کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ارید الخط لأن ذل القلم یقع علی اسم اللہ تعالی، کہ میں تحریر کو نہیں چاہتا کیونکہ قلم کا جو سایہ ہے وہ اللہ کے نام پر، اللہ کے اسم پر پڑتا ہے. اسی طرح علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعنی یہ تمام چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ہونے کے متعلق جو حکمتیں ہیں، جو وجوہات ہیں، یہ اسی میں شامل ہیں. تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ادب و احترام کی جزا کے بدلے میں کہ آپ اس وجہ سے نہیں لکھتے تھے کہ اللہ کے نام پر قلم کا سایہ نہ پڑے، اللہ نے اس کے بدلے میں آپ کو جزا یہ دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سایہ ہے اس کو زمین سے اٹھا لیا. اب اس میں بعض روایات میں علماء فرماتے کہ اللہ کے نبی کا سایہ معجزانہ طور پر وہ زمین پہ نہ پڑا ہو کسی وقت میں، یا فرشتے سایہ فگن ہوئے ہوں، فرشتوں نے اپنے پروں کا سایہ کیا ہو، تو ظاہری بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس صورت میں سایہ نہیں ہوگا. تو کچھ بعید نہیں ہے کہ ان دو وجوہات کی بنا پہ کہ معجزانہ طور پر اور دوسرا کیا ہے کہ یا فرشتوں نے سایہ کیا. تو اب اسی ضمن میں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ادب و احترام کی وجہ سے کہ آپ نے اللہ کا جو نام ہے وہ تحریر اس لیے نہیں کیا کہ قلم کا سایہ اللہ کے نام پہ پڑے، اللہ نے اس کے بدلے میں پھر آپ کا جو سایہ ہے اس کو زمین سے اٹھا دیا. تو اس کے بارے میں انہوں نے پھر حکیم ترمذی کی ایک روایت جو انہوں نے ذکوان ایک شخص ہے اس سے روایت کی ہے، لیکن علماء کہتے ہیں کہ یہ علماء نے اہل علم حضرات نے اس روایت پہ کلام کیا. کیوں؟ ایک تو اس روایت کی جو سند ہے اس میں کچھ راوی ایسے ہیں جیسے ابھی میں آپ کے سامنے وضاحت کروں گا. دوسرا یہ کہ اس کے متضاد بہت سی روایات ایسی ہیں کہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہونا احادیث میں آیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ بھی، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ سب کو مکہ مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے، آپ جا کے خود اپنی نگاہوں سے نظارہ کریں گے کہ روضہ رسول کا بھی سایہ ہے. جس طرح بعض اوقات لوگ کہتے نہیں ہے سایہ ہے. خیر، تو اس کے بارے میں تحقیق اور راجح قول جو ہے وہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا یا نہیں تھا. تو علماء فرماتے ہیں کہ راجح قول یہی تھا، یہی ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ زمین پر پڑتا تھا، اور یہی اصل ہے۔ وہ جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ کبھی معجزانہ طور پر حضور کا سایہ زمین پہ نہ پڑا ہو، یا فرشتوں نے پروں کے ذریعے سایہ کیا ہو، سایہ فگن ہوئے ہوں، تو اس صورت میں نہ ہو سایہ، تو یہ کچھ بعید نہیں۔ تو اب یہ جو علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے جو روایت حکیم ترمذی سے ذکوان کے حوالے سے روایت کی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یرا لہ ظل فی شمس ولا قمر، اور اسی طرح امام سیوطی رحمہ اللہ نے دوسرے مقام پر، اب یہاں تو انہوں نے حکیم ترمذی سے جو ذکوان ہے اس کا حوالہ دے کے اس روایت کو نقل کیا، لیکن علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے ایک اور سند کے ذریعے سے بھی اس روایت کو جو ہے وہ نقل کیا ہے، اور پھر خود ہی علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ اور دیگر جو محدثین ہیں اس روایت کو روایت کرنے والے جو افراد ہیں ان کے بارے میں آپ محدثین کیا فرماتے ہیں کہ یہ روایت باطل اور موضوع ہے، من گڑت ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس کی سند میں موجود جو عبد الرحمن بن قیس زعفرانی ہے، یہ جو ایک شخصیت ہے کہ جو اس سے روایت کو بیان کرنے میں جو سند ہے اس کے درمیان اس آدمی کا نام ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک کتاب ہے مناہل الصفا فی تخریج احادیث الشفا، اس کتاب میں عبد الرحمن بن قیس زعفرانی کے بارے میں علماء نے لکھا کہ یہ کذاب تھا، حدیثیں گڑتا تھا۔ اسی طرح امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ نے ایک کتاب، اپنی کتاب الضعفاء لابی زرع الرازی، اور امام حاکم نے اپنی کتاب المدخل الی الصحیح میں اس شخص کو کہا ہے کہ یہ کذاب تھا، اور کیا تھا، متہم تھا کہ یہ اس پر تہمت تھی اس بات کی کہ یہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ اس اعتبار سے کیا ہے، اس نے جو یہ روایت نقل کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ سورج اور چاند کی روشنی کی صورت میں، چاہے وہ سورج کی روشنی ہوتی تھی چاہے چاند کی، اب دیکھتے ہیں بسا اوقات چاند کی بھی رات کے وقت ایسی چاندنی روشنی ہوتی ہے کہ جیسے 14ویں کا چاند ہے، تو چاند کی روشنی کی وجہ سے بھی سایہ بنتا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں یہ جو اس نے روایت کی، بہت سے محدثین نے، جو میں نے آپ کے سامنے چند محدثین بیان کر دیے، تو اس روایت کا من گڑت ہونا اور غلط ہونا انہوں نے ثابت کیا۔ باقی وہ روایات کہ جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہونا وہ ظاہر ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی کتاب مسند احمد میں ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، فرماتی ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو بھی ساتھ لے گئے حج کے موقع پر۔ تو فرمایا کہ ابھی راستے میں ہی تھے کہ ایک آدمی نے اتر کر ازواج مطہرات کی سواریوں کو تیزی سے ہانکنا شروع کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان آبگینوں کو آہستہ لے کر چلو، کہ یہ نازک عورتیں جو ہیں نازک ہوتی ہیں، لہٰذا اتنی تیزی سے ان کی جو اونٹ ہیں، جو جانور ہیں، انہیں مت ہانکو۔ تو کہتی دوران سفر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا جو اونٹ تھا وہ بدک گیا، جانور ہے جیسے گھوڑا بھی بدک جاتا ہے، اونٹ بھی کہنے لگی بدک گیا۔ تو کہنے لگی کہ ان کی جو سواری تھی، جو اونٹ تھا بڑا عمدہ اور خوبصورت تھا،
تو یہ حضرت صفیہ رونے لگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے اپنے دست مبارک سے ان کے آنسو صاف کیے، لیکن وہ آنکھیں خاموش نہیں ہو رہی، وہ زیادہ رونے لگ پڑی حضرت صفیہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں برابر منع کر رہے ہیں کہ صفیہ خاموش ہو جاؤ، لیکن وہ زیادہ روئے جا رہی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ فرماتی ہیں مجھے سختی سے جھڑک دیا کہ خاموش کیوں نہیں ہوتی، سختی سے جھڑک کر منع کیا کہ رو نہیں، اور لوگوں کو حکم دیا کہ یہاں پڑاؤ کر لو، کیونکہ اب یہ ایک مسئلہ درپیش ہو گیا، ام المؤمنین خاموش نہیں ہو رہی۔ تو فرماتی ہے کہ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مقام پر پڑاؤ کا ارادہ نہیں تھا، لیکن یہ جو مسئلہ درپیش آ گیا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ بدک گیا، وہ رونے لگ پڑی، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے پھر ادھر ہی پڑاؤ کر دو۔ تو فرماتی ہیں کہ اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام کرنے کی جو باری تھی وہ میری تھی، حضرت صفیہ کی۔ تو اب کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمہ لگا دیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تشریف لے گئے۔ اب یہ جو معاملہ ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ کو چپ کروا رہے ہیں اور وہ خاموش نہیں ہو رہی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے انہیں منع کر رہے ہیں، سختی سے روکا کہ خاموش ہو جاؤ۔ تو یہ جو معاملہ بنا تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صفیہ میں کوئی کلام نہیں ہوا، ناراضگی ہو گئی کہ بھائی میں چپ کروا رہا ہوں آپ چپ نہیں ہو رہی۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام کرنے کی باری تو میری تھی، اب ناراضگی ہو گئی میاں بیوی میں۔ تو فرماتی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں کیسے جاؤں، حضور کو تو میں ناراض کر چکی، اب کیسے جاؤں۔ تو کہنے لگی کہ میں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلی گئی اور ان سے جا کے کہا کہ آپ جانتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیام کی باری میری ہے، اور یہ جو میری باری ہے یہ میں کسی عوض میں بھی کسی دوسری بیوی کو نہیں دے سکتی، کسی چیز کے عوض میں جو ہے وہ کسی دوسری بیوی کو نہیں دے سکتی، لیکن آج میں یہ اپنے قیام کی باری عائشہ تمہیں دیتی ہوں، لیکن ایک شرط ہے۔ انہوں نے کہا جی شرط کیا ہے؟ کہنے لگی کہ شرط یہ ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے راضی کر دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہوئے ہیں، قیام کی باری آج میری تھی ان کے ساتھ، تو میں اپنی باری آپ کو دیتی ہوں، آپ جائیں اور یہ جو ہمارے درمیان جو معاملہ ہوا ہے یہ رفع دفع ہو جائے، ہماری صلح ہو جائے۔ تو فرماتی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حامی بھری، کہنے لگی ٹھیک ہے۔ تو کہنے لگی اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح بیوی کے لیے ہے کہ بھائی شوہر کے پاس جائے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا زعفران سے رنگا ہوا جو دوپٹہ تھا یہ نکالا، اس پر پانی کے چھینٹے مارے تو اس سے وہ جو زعفران کی خوشبو تھی وہ پھیل گئی۔ یعنی بیوی کو شوہر کے پاس جانا ہے، پھر نئے کپڑے پہنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل پڑی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے پاس پہنچ کر پردے کا ایک کونا اٹھایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کیا بات ہے آج عائشہ آپ کی قیام کی باری تو نہیں ہے؟ وہ تو حضرت صفیہ تھی، انہوں نے آنا تھا، تو آج آپ کیسے آ گئے؟
تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا کر دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایات میں آتا ہے، یہ حضرت صفیہ بتا رہی ہیں روایت، کہ پھر وہ قیلولہ دوپہر کا جو قیلولہ تھا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ نے قیام کیا۔ تو فرماتی جب روانگی کا واپسی کا وقت آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جہش ان سے فرمایا، جن کے پاس سواری میں زیادہ گنجائش تھی، تو یا تو ان کے پاس سامان کم تھا یا ان کا جو کجاوا تھا وہ اس طریقے سے بنا ہوا تھا کہ ایک اور آدمی کے بیٹھنے کی جگہ بن سکتی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جہش سے فرمایا، جن کے پاس سواری میں گنجائش تھی، کہ اپنی بہن صفیہ کو اپنے ساتھ اونٹ پر سوار کر لو۔ تو اب حضرت زینب کے منہ سے نکل گیا، اب حضرت صفیہ جو تھی یہ خیبر کے موقع پر ان کے جو آبا و اجداد تھے، ماں باپ، یہ یہودی تھے، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے نکل گیا کہ میں آپ کی یہودیہ جو بیوی ہے اسے اپنے ساتھ سوار کروں گی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر اب زینب سے بھی ناراض ہو گئے، یعنی یہ دیکھیں کہ بتقاضۂ بشریت نبی صلی اللہ علیہ وسلم خادم ہونے کی حیثیت سے وہ اپنی ازواج مطہرات کی میٹھی کڑوی باتوں کو بھی سن رہے ہیں اور ناراضگی کا اظہار کر کے پھر انہیں بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ تمہاری یہ جو بات ہے یہ غلط ہے۔ تو آپ نے پھر حضرت زینب سے بھی ترک کلامی کر لی۔ تو کہتے کہ پھر وہ واپسی ہوئی یہاں تک کہ مکہ پہنچ گئے، منا کے میدان میں ایام گزرے، پھر مدینہ تشریف لائے، محرم کا سفر کا مہینہ گزرا، لیکن حضرت زینب کے پاس حضور نہیں گئے، یعنی یہ 3 مہینے گزر گئے، یہاں تک کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے قیام کی باری آ گئی، کہ وہ دن آ گئے کہ جن دنوں میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے قیام کی باری تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور بیچ میں یہ کیا ہے 2-3 ماہ گزر چکے ہیں۔ تو یہی مہینہ تھا، یہی ربیع الاول کا مہینہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں فرأت ذلہ فقالت ان ھذا لذل رجل، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ دیکھا تو سوچنے لگی کہ یہ کسی آدمی کا سایہ ہے، کبھی دھیان نہیں پڑا۔ بسا اوقات ہمارے ساتھ بھی ایسے ہو جاتا ہے کہ اس شخصیت کی طرف ہماری ابھی نگاہ نہیں پڑتی، لیکن اس کے سائے کی وجہ سے ہم سمجھ جاتے ہیں یار کوئی آ رہا ہے۔ تو اسی طرح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ جب دیکھا تو سوچنے لگی کہ یہ سایہ کسی آدمی کا ہے۔ وما يدخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمن ھذا، تو فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے پاس نہیں آنے والے، تو پھر یہ آدمی کون ہے کہ جس کا سایہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ترک کلامی تھی، ناراضگی تھی حضرت زینب کی۔ تو فرماتی فدخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اتنی دیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لائے۔ اب دیکھیں اس روایت میں کہ جو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہی ہیں، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ظاہر ہونا یہ اس کا ذکر ہے۔ تو حضرت زینب دیکھ کر کہنے لگی یا رسول اللہ، خوشی سے مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں آپ کی تشریف آوری پر کیا کروں، کہ حضور اب مجھ سے
راضی ہو گئے، خوش ہو گئے، یا ترک کلامی ناراضگی ختم ہو گئی ہے، تو یا رسول اللہ مجھے اب سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس خوشی میں کیا کروں۔ تو حضرت جو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کی ایک باندی تھی جو خیمہ ان کے لیے تیار کرتی تھی، خیمہ لگاتی تھی۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ فلاں جو میری باندی ہے وہ میں نے آپ کے نظر کی، اس خوشی میں میں آپ کی نظر کرتی ہوں۔ خیر، تو روایات میں آتا ہے کہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ترک کلامی کی تھی اور ناراضگی تھی، یہ جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ اچھا، ایسی ہی ایک روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طبقات کبریٰ میں مروی ہے۔ یعنی دونوں روایتوں کو ہم سامنے رکھ کے اگر دیکھتے ہیں تو صراحتاً ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسم اطہر کا سایہ وہ ظاہر ہوتا تھا۔ اسی طرح مستدرک حاکم اور صحیح ابن خزیمہ میں صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی اور بالکل نماز کی حالت میں اپنا دست مبارک اچانک آگے بڑھایا، جس طرح کی کوئی چیز انسان کو پکڑتا ہے، مگر جلد ہی پیچھے ہٹا لیا نماز کے دوران۔ تو نماز سے فارغ ہوئے تو فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نے خلاف معمول نماز میں نئے عمل کا اضافہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بات یہ ہے کہ میرے سامنے نماز کے دوران ابھی میرے سامنے جنت پیش کی گئی، فرمایا کہ میں نے اس میں بہترین پھل دیکھے تو میرا دل چاہا کہ پھل جو ہے وہ اچک لوں، وہاں سے لے لوں، مگر فوراً حکم ملا کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں، ابھی یہ پھل جنت کا نہیں لینا۔ پھر فرماتے ہیں کہ مجھ پر جہنم پیش کی گئی، حتی رأیت ذلی و ذلکم، کہ جس کی روشنی میں میں نے اپنا اور تمہارا سایہ دیکھا۔ فرمایا اس کی وجہ سے میں نے تمہاری طرف اشارہ کیا، صحابہ کو بھی اشارہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پیچھے ہٹ جاؤ، اور فرمایا کہ پھر میری طرف وحی کی گئی کہ اپنے صحابہ کو پیچھے نہ ہٹاؤ، انہیں اپنی جگہ پہ رہنے دو۔ کیوں؟ کیونکہ آپ بھی مسلمان ہیں، آپ کے صحابہ بھی مسلمان ہیں، آپ نے بھی ہجرت کی ہے اور انہوں نے بھی ہجرت کی ہے، آپ نے بھی جہاد کیا ہے اور انہوں نے بھی جہاد کیا ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں تم پر فضیلت حاصل نہ کر سکا، یعنی یہ جو اعمال تھے، ہجرت، جہاد اور کیا ہے مسلمان ہونے کے بارے میں، یہ جو اوصاف تھے، یہ جتنے نبی کے اوصاف تھے اتنے ہی صحابہ میں تھے، لیکن فرمایا نبوت کے مسئلے میں کہ میں نبی ہوں جبکہ تم نبی نہیں ہو، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عملی طور پر ایسا عمل اور ایسا کردار پیش کیا کہ وہ بہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جو اوصاف تھے وہی صحابہ کی ذات میں بھی آگے، وہی اعمال، وہی کردار، وہی گفتار، لیکن فرق صرف کیا تھا؟ وہ نبوت کا تھا۔ اب دیکھیں اس روایت میں بھی کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہونا کیا ہے؟ ظاہر ہے۔ اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ گنبد خضرا کا بھی سایہ ہے، جیسے اللہ تعالیٰ آپ سب کو مدینہ لے جائے اور روضہ رسول میں اللہ حاضری کی جو ہے وہ سعادت نصیب فرمائے، تو وہاں روضہ رسول کی طرف باہر جب کھڑے ہوں گے، چاہے یہ خاص طور پر جب عصر کے بعد یا ظہر کے بعد جب سورج ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ عام مظاہرہ ہے، گنبد خضرا کا سایہ ہے۔ خیر،
تو بھائی یہ ایسا عقیدہ نہیں ہے کہ جو ضروریات دین میں سے ہو کہ جس کا انکار کرنے والا ہم کہیں جی اب یہ دائرہ ایمان سے خارج ہے، یہ کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے۔ خیر، تو سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمہ اللہ کا کلام اس موقع پر یاد آیا۔ فرماتے تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھ کو نصیب، تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھ کو نصیب، گنبد خضرا کا سایہ میں تو اس قابل نہ تھا۔ تو اب اصل موضوع کی طرف آتے ہیں کہ علامہ اظفی رحمہ اللہ کیا بیان فرما رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ہونے کی جو حکمتیں ہیں اور جو وجوہات ہیں وہ کیا کیا وجوہات ہیں۔ تو علامہ اظفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ چھٹی وجہ ہے اور چھٹی حکمت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے نہیں لکھا، حضور اس لیے امی تھے تاکہ آپ کا قلم اللہ تعالیٰ کے اسم پاک کے اوپر نہ پڑے۔ تو فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس ادب کی جزا دیتے ہوئے فرمایا سورہ حجرات آیت 2 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اب اونچا نہ کرو، پست آواز میں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نام کے اوپر قلم کے سائے کو یا قلم کو آپ نے ادباً اس کو ملحوظ رکھا، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کی جزا میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ خیر یہ الہامی بعض باتیں ہوتی ہیں الہامی، اور ہر انسان کہ جس کے دل میں محبت ہو، عقیدت ہو، ادب کے دائرے میں رہ کے بسا اوقات انسان کہتا ہے کہ یار میں کیا ہے کہ گنبد خضرا کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پشت بھی نہ کروں، ٹھیک ہے جی۔ تو یعنی یہ ساری کیا ہیں ادبی باتیں ہیں، لیکن یہ جو آپ کا ایمان، آپ کی محبت جن باتوں کا تقاضا کر رہی کہ ادب میں یہ باتوں کا بھی ان باتوں کا بھی لحاظ رکھنا ہے، تو یہ آپ کے ادب کا لحاظ کرتے ہوئے یہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ آپ ان باتوں میں دوسرے کو جبراً نہیں کہہ سکتے۔ جیسے ایک آدمی کو خواب آتا ہے، خواب میں اس کو کوئی نیک عمل کا حکم دیا جاتا ہے، تو وہ اس عمل کے لیے اس کا خواب وہ صرف اسی کے لیے دلیل ہے۔ اگر وہ یہ کہے کہ اب یہ جو خواب میں یہ جو عمل کسی فلاں بزرگ نے بتایا ہے یہ اب تمام لوگ بھی اس پر عمل پیرا ہوں، تو عمومی حکم کے لیے قرآن اور حدیث ہے، خصوصی حکم کے لیے جس کو خواب آیا ہے وہی اس پر عمل پیرا ہوگا۔ اسی طرح تو ادب کی نگاہ رکھتے ہوئے اگر کسی کے خیال میں آتا ہے کہ یہ چیز بھی ادب میں ہے تو وہ اسی کے لیے وہ اس کو اپنانا ضروری ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم رحمہ اللہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا امۃ امیۃ لا نکتب ولا نحتسب، یعنی ہم اہل عرب امی قوم ہیں، نہ ہم لکھتے ہیں نہ حساب کرتے ہیں۔ میں نے پہلے عرض کی کہ اگر جس طرح یہ حفظ کرنا، یہ لکھنا یہ حفظ کرنے کا ایک آلہ ہے۔ میں نے پہلے عرض کی کہ اگر کسی آدمی کو یاد نہ ہوتا ہو تو اس کو معلم کہتا ہے بھائی آپ ایسے کرو، اس عبارت کو لکھ لو، اگر آپ کا حافظہ کمزور ہے۔ تو اگر کوئی آدمی لکھے بغیر، پڑھے بغیر اس چیز کو محفوظ کر لیتا ہے تو یہ تو معنی تو پھر یہ آتا ہے، مطلب تو یہی ہے کہ بھائی یہ
لکھنا پڑھنا جسے نہ آتا ہو اس کے باوجود وہ ایک چیز کو محفوظ کر رہا ہے تو یہ تو اس کی خوبی ہے۔ تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم اہل عرب امی ہیں، نہ ہم لکھتے ہیں نہ جو ہے وہ حساب کرتے۔ اسی طرح ایک مقام صحیح ابن جو ہے حبان میں مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی بعثت الی امۃ امیہ، یعنی مجھے امی قوم کی طرف جو ہے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو یہ تمام روایات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اس سے متعلق ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے امی بنا کر بھیجا، اور یہ نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن میں بھی اور احادیث میں بھی بارہا آیا۔ جو روایات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسم مبارک کو بیان کرتی ہیں وہ روایات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ باقی یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان کے بارے میں، ماہ رمضان میں بھی میں نے اسلاف کا ایک عمل آپ کے سامنے رکھا تھا کہ اسلاف کے بارے میں ایک کتاب ہے لطائف المعارف، اس میں حافظ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ معلّہ بن فضیل ایک بزرگ ہیں، فرماتے کان السلف الصالح یدعون اللہ ستۃ اشہر ان یبلغہم رمضان، کہ ہمارے جو اسلاف تھے، ہمارے جو بزرگ تھے، رمضان آنے سے 6 ماہ پہلے ہی دعا کرنا شروع کر دیتے تھے کہ اے اللہ ہمیں ماہ رمضان دیکھنا نصیب فرما۔ اب دیکھیں یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس کے بعد ربیع الثانی، پھر جمادی الاولیٰ، پھر جمادی الثانی، پھر رجب، پھر شعبان، اور 7واں مہینہ کون سا ہے؟ وہ رمضان کا ہے۔ تو ماہ رمضان میں 6 ماہ جو ہیں وہ باقی، اب تو یہ تقریباً ربیع الاول بھی ختم ہونے والا ہے، اور فرماتے ہیں کہ رمضان سے 6 ماہ پہلے دعا کرتے تھے اے اللہ ماہ رمضان دیکھنا نصیب فرما، اور جب رمضان گزار لیتے تو پھر دعا کیا کرتے تھے اے اللہ ماہ رمضان میں ہماری کی گئی عبادات کو شرف قبولیت عطا فرما۔ تو خیر یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، آج ہی سے ہم جہاں دیگر دعائیں کر رہے ہیں اپنی صحت کے لیے، شفا کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنی ہدایت کے لیے، وہیں ایک یہ دعا بھی آج ہی سے شامل کر دیں کہ اے اللہ ہمیں ماہ رمضان دیکھنا نصیب فرما۔ تو اسی طرح یحییٰ بن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسلاف کی دعا ہوا کرتی تھی اللہم سلمنی الی رمضان، اے اللہ مجھے رمضان تک پہنچا دے، وسلم لی رمضان، اور رمضان کو مجھے تک پہنچا دے، وتسلمہ منی متقبلا یا رب الانام، اور اے مخلوقات کے رب پھر اس ماہ میں مجھ سے جو عبادات ہوں اسے شرف قبولیت عطا فرما۔ تو یہ آج ہی سے ہم رمضان کے متعلق جو ہے وہ دعا کرنا شروع کریں کہ اللہ ہم سب کو جو ہے ماہ رمضان دیکھنا نصیب فرمائے۔ باقی کل جو ہے وہ 5 اکتوبر تھا، اور پوری دنیا میں عالمی یوم استاد جو ہے ورلڈ ٹیچر ڈے منایا گیا، استاد کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے۔ تو اس کے حوالے سے عرض کروں گا کہ اس کائنات کی جو عظیم ہستی اور عظیم جو معلم ہیں سید المرسلین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، اس موقع پر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ جیسا معلم، آپ جیسا جو استاد ہے وہ پوری دنیا میں، پوری کائنات میں
آپ سے بڑھ کر کوئی جو ہے وہ عظیم استاد نہیں ہے۔ تو ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور پھر ہمیں اس عہد کی بھی تجدید کرنی ہے کہ کائنات کے استاد ہونے کی وجہ سے، معلم ہونے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں، چاہے ان کا تعلق عقائد سے ہے، چاہے ان تعلیمات کا تعلق عبادات سے ہے، اعمال سے ہے، چاہے ان تعلیمات کا تعلق کردار سے ہے، چاہے ان تعلیمات کا تعلق اخلاق سے ہے، گفتار سے ہے، زندگی کے کسی بھی شعبے سے ہے، ہمیں عہد کرنا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات پر عمل پیرا ہوں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام جو تعلیمات ہیں ان میں ہماری دنیا کی اور آخرت کی جو کامیابی ہے اس کا راز جو ہے وہ پوشیدہ ہے۔ اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ سے متعلق موضوع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، جس طرح قرآن، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کیا ہے؟ امی ہونا ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کی کہ ایک عام آدمی کے لیے امی ہونا یہ کیا ہے؟ یہ کمی ہو سکتی ہے اس شخصیت میں کہ بھائی فلاں آدمی کو جو ہے اس کو پڑھنا نہیں آتا، لکھنا نہیں آتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امی ہونا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی بھی علامت ہے اور نشانی ہے۔ کیونکہ روایات میں آتا ہے کہ یہودیوں کی اپنی کتابوں میں لکھا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں جو تشریف لائیں گے تو وہ امی ہوں گے۔ وہ کیا ہوں گے؟ وہ امی ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اسماء گرامیہ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی جو ہے انشاءاللہ آئندہ وما علینا الا البلاغ۔